نمبر 2، دوسری برائی نماز کے معاملے میں لاپرواہی، نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو بربادی ہے نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، جن کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج امت کا حال دیکھیے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بربادی ہے۔ یہاں بے نمازیوں کے لیے بربادی نہیں ہے، یہاں کس کے لیے بھی بربادی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ نماز کے اوقات کو ضائع کر کے۔ ظہر کی نماز ضائع کر دی، عصر میں آ کے ملا رہا ہے اس کو، اور مولوی صاحب سے فتویٰ بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر ہم آ جائیں کہ ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور عصر میں آ گئے ہوں اور ہم عصر میں شریک ہو جائیں تو کیا پہلے کون سی پڑھیں؟ کتنا متقی ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ پہلے کون سی پڑھیں، غلطی نہ ہو جائے پڑھنے میں ہم سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تیری نماز وہاں سے انتقال کر کے یہاں کیسے آ گئی؟ ظہر کی نماز شفٹ ہو کے یہاں کیسے آ گئی؟ بھائی نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہت شدید حالات میں ٹھیک ہے، آپریشن تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھنس گیا کہیں پہ، لیکن کیا ہے، فٹ بال کھیل رہا تھا، شاپنگ کے لیے چلا گیا تھا، حالانکہ شاپنگ مال میں مسجد ہے، سوچئے، لیکن کیا ہے؟ لاپرواہی۔ اور اس نے نمازیں، اس کا وقت اتنا دور چلا گیا کہ بالکل سورج غروب ہونے میں اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ کام نہیں تھا، کرکٹ کی میچ دیکھ رہا تھا، فٹ بال کی میچ دیکھ رہا تھا، بیٹھا بیٹھا واٹس ایپ چیک کر رہا تھا، کسی سے مناظرہ کر رہا تھا دینی۔ کون سا مناظرہ؟ ٹاپک کیا تھا؟ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ نہیں، ایسے ہیں لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قدر نہیں ہے، نماز کی قدر نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، نماز کے بارے میں کیئرلیس ہیں، لاپرواہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ آپ سوچیے، جو نماز پڑھیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ، ان کے لیے بربادی ہے، تو جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے؟ پڑھیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ تو بربادی ہے، تو جو سرے سے نہ پڑھیں ان کے لیے کتنی بڑی بربادی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن آئیں گے، کچھ ہیں جو عیدین میں آتے ہیں، کچھ ہیں جو بڑی راتوں میں آتے ہیں، کچھ ہیں جو چھٹی کے دن آتے ہیں، کچھ ہیں جو ٹینشن آیا تو آتے ہیں من کی شانتی کے لیے، وہ یوگا کر رہے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ کتنے بڑے مسلمان ایسے ہیں، کتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی کہ سکون کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر کے پاس گیا اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے گیا، بولے بہت ٹینشن ہو رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا۔ ڈاکٹر بولا آپ مسلمان ہیں نا، آپ نماز پڑھتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر بولا اس لیے نماز کو آ رہا، حالانکہ سالوں سے اذان کی آواز سنتا تھا، لیکن اب کیوں آ رہا ہے؟ اسٹریس ریلیو کرنے کے لیے، جیسے ریلیو ہو جائے گی پھر سے نماز چھوڑ دے گا۔ اتنے بدبخت انسان کہ وہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، ڈاکٹر کے حکم کی وجہ سے پڑھے۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی مسلمان کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے؟ اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے، پڑھا نہیں پڑھا، وقت پہ پڑھا، کبھی ضائع کر دیا وقت کو، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ ایسا کر رہا ہے۔ اسی لیے معلوم کب پڑتا ہے؟ عید کا دن جب آتا ہے، جمعہ آتا ہے، اتنے سارے لوگ، مسجد میں اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور باقی فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب میں نہیں، لیکن عید کے دن پورا شہر اٹھ کے آ جاتا ہے۔ تو باقی دنوں میں نماز فرض نہیں ہے۔ جس کی اذان نہیں ہوئی عید کی نماز کی، اس کے لیے مسلمان اتنے سارے، اور جن کی اذان ہو رہی پھر بھی نہیں، بغیر اذان کے آ گئے، لیکن اذان کے باوجود نہیں آئے۔ کیوں؟ احساس نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھتا اس کو۔ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ،
آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. جیسے آدمی کہے کہ تمہارے اور چھت کے درمیان سیڑھی ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اگر سیڑھی پر چڑھے گا تو کہاں پہنچے گا؟ چھت پر. تو اسی طرح سے آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. کہ نماز کا چھوڑنا اگر اس کا ارتکاب کیا تو کہاں پہنچے گا؟ شرک اور کفر میں. شرک اور کفر کرنا ہو جائے گا اس سے. تو کہا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. اگر آدمی نے نماز چھوڑی تو اس نے شرک کیا. نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز ایک ایک دن نہیں بلکہ ہفتے ہفتے کی نماز چھوڑ رہے ہیں. جب جی میں آیا نماز پڑھی اور یوں ہی بلا وجہ چھوڑ دی. بلا وجہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا، مغرب کا، عشاء کا ہو گیا، ایک کے بعد ایک نماز جاری. اخبار پڑھ رہا ہے، پھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کے حالات دیکھ رہا ہے، نماز نہیں. سوچیے یہ حال مسلمانوں کا ہے. وہ ایک سجدہ نہیں کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان کے اس کا حال ابلیس کا کیا ہوا؟ یہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے، کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے. اللہ کے حکم پر ایک بندے کو سجدہ کرنا تھا، آدم علیہ السلام، وہ نہیں کیا تو شیطان کا کیا حال ہو گیا. یہ تو خود اللہ کو سجدہ کرنا ہے، لیکن یہ نہ کرے تو کتنی بڑی بات ہے. کتنے لوگ تو بولتے ہیں نہیں پڑھتا میں. جاؤ کوئی اگر ان سے کہے کہ بھائی نماز بھائی تم پڑھو، یعنی میں نہیں پڑھتا، نہیں آتا میں. کفر ہے یہ، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب نماز کا انکار کر دے آدمی. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی. تو جب آدمی نماز چھوڑ دے تو اس نے کس چیز کا ارتکاب کیا؟ شرک اور کفر کا ارتکاب کیا. یہ بھی بہت بھیانک جرم ہے.